مصر کا ساحلی شہر شرم الشیخ ان دنوں وہاں جاری اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کاپ 27 کی وجہ سے پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 2016 کے بعد موسمیاتی مسائل کے حوالے سے یہ افریقہ میں منعقد ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات برِّاعظم افریقہ میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ 100 ملین سے زیادہ افریقی باشندے اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں 90 کے قریب سربراہان مملکت اور 35,000 نمائندے اور مندوبین شریک ہیں۔ مذکورہ کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب دنیا شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی اور نقصانات کا سامنا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے 1992 ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو بھانپتے ہوئے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کی توثیق کی تھی۔ اس کنونشن پر ابتدائی طور پر 154 ممالک نے دستخط کیے تھے اور اب اس کے رکن ممالک کی تعداد 198 ہے۔ 1995 سے ہر سال کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اقوام متحدہ ایک کانفرنس منعقد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 2015 کا پیرس معاہدہ اقوام متحدہ کی بڑی کامیابی تھا۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والی 27واں سالانہ کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، حیاتیاتی تنوع کا تحفظ، سمندری آلودگی اور سمندری حیات کو درپیش خطرات، آبی ماحولیاتی نظام، جنگلات کا تحفظ، ریگستان کی حیاتیات، جزیروں کو درپیش خطرات وغیرہ زیر غور آئے۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد مذاکرات اور منصوبہ بندی سے عمل درآمد کے مرحلے کی طرف بڑھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کافرِ ارض کے درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود رکھنے کی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ پیرس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے میں ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے عالمی فنڈ قائم کیا جائے گا اور اس فنڈ کے لیے $100 بلین سالانہ مہیا کیے جائیں گے۔ اس فنانسنگ کا ہدف اب تک حاصل نہ کیا جا سکا، اب اس ہدف کو 2023 تک حاصل کرنا ہے۔ عالمی ادارے کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ کیا ترقی یافتہ ممالک اس ضمن میں کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں گے؟ $100 بلین اس نقصان سے کہیں کم ہے جس کو کمزور، غریب اور ترقی پذیر ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ برداشت کر رہے ہیں۔ کافرِ ارض کے قدرتی ماحول کو خراب کرنے میں ترقی پذیر ممالک کا حصہ بہت کم ہے، لیکن ان ملکوں کے عوام کو سب سے زیادہ اس تبدیلی سے ہونے والی تباہی اور نقصان کا سامنا ہے۔ موسمیاتی جھٹکوں سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی شرم الشیخ کانفرنس کے عارضی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس شق کو فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے مستقل ایجنڈے میں شامل کر لیا جائے تاکہ غریب ممالک میں بسنے والے انسانوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ طویل المدتی موسمیاتی رسک انڈیکس میں شامل 10 ممالک میں سے 3 کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے، یعنی بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان۔ اس سال پاکستان میں آنے والا سیلاب گزشتہ سیلابوں کے بنسبت 50% زیادہ شدید تھا، جس سے ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا اور 3.25 کروڑ افراد اس سے شدید متاثر ہوئے۔ تعمیر نو کے لیے ایک انداز کے مطابق $16 بلین سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ملک کا بیشتر حصہ ابھی تک زیر آب ہے اور جن علاقوں سے پانی اتر گیا ہے وہاں بھی زندگی پوری طرح بحال نہیں ہو سکی۔ سردی کے موسم نے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہے اور ملک کی کمزور معیشت پر اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں آنے والا یہ سیلاب موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کے حوالے سے دنیا کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ جنوبی ایشیا تیزی سے متواتر اور شدید موسمی حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق آئندہ برسوں میں جنوبی ایشیائی ممالک کو سالانہ تقریباً $160 بلین کے نقصان کا اندیشہ ہے اور اگلی 3 دہائیوں میں خطے کے 4 کروڑ باشندے آب و ہوا کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ زمین کے درجہ حرارت اور موسم میں طویل مدتی تبدیلیاں قدرتی بھی ہوتی ہیں، جیسے شمسی دورانیے میں تغیرات وغیرہ، لیکن 19ویں صدی سے انسان نے کوئلے، تیل اور گیس کے استعمال میں حد درجہ اضافہ کر دیا ہے جو آب و ہوا میں تبدیلی کا بنیادی محرک ہے۔ فوسل ایندھن کے بے دریغ استعمال نے قدرت کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کے سبب بار بار شدید خشک سالی، طوفان، گرمی کی لہریں، سطح سمندر میں اضافہ، سمندروں کا گرم ہونا، گلیشیئرز کا پگھلنا اور جنگلات میں لگنے والی آگ جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں
جو حیاتیاتی تنوع کے لیے بھی مسلسل خطرے کا باعث ہے۔ ان تبدیلیوں سے انسان کی معاش اور معاشروں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ہر ملک، ہر براعظم میں زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ اس کے باوجود ان تبدیلیوں سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے عالمی کوششیں ناکافی ہیں۔ ترقی یافتہ اور امیر ممالک اپنے وعدوں کا احترام کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ ان کا یہ عمل عالمی ادارے پر سے لوگوں کے اعتماد کو کم کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اب عالمی سطح پر سوچ اور عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا تو کرہ ارض پر حیات کا خاتمہ نہیں روکا جا سکے گا۔ پچھلے 200 سالوں سے انسانوں کے ہاتھوں جس طرح کافر ارض کے وسائل کا اندھا دھند استعمال اور استحصال ہوا ہے، اب اس کے منفی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پیرس معاہدے کے آرٹیکل 6.2 کے تحت تعاون پر مبنی نقطۂ نظر کے بارے میں رہنمائی اور گلاسگو کاپ 26 میں طے پانے والے آب و ہوا کے معاہدے میں ذکر کردہ تخفیف کے عزائم پر فوری طور پر عمل درآمد کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ، ترقی پذیر ممالک اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ ترقی یافتہ معیشتیں فوسل فیول کمپنیوں کے ونڈ فال منافع پر ٹیکس لگائیں اور ان فنڈز کو نقصان کے شکار ممالک کے لیے مختص کریں۔ یہ سوال اس کانفرنس میں گردش کرتا رہا کہ کیا ترقی یافتہ ممالک ہر سال 100 بلین امریکی ڈالر دے کر کلائمیٹ فنانس کو متحرک کرنے کے اپنے عزم پر پورا اتریں گے؟ اس سوال کا جواب بھی اس کانفرنس میں نہیں دیا گیا۔ سالانہ عالمی گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج تقریباً دگنا ہو گیا ہے۔ فوسل فیول کے دور کے آغاز سے لے کر اب تک ہونے والے مجموعی اخراج کا نصف تقریباً پچھلے 30 سالوں میں ہوا ہے۔ 2015 میں پیرس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے گزشتہ 7 سال زمین کے لیے سب سے زیادہ گرم رہے ہیں۔ ہمیں اس سنگین حقیقت کا سامنا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے کا ہدف پہلے سے کہیں زیادہ دور اور ممکنہ طور پر پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ موسمیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس صدی کے اختتام تک کافر ارض کا درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں انتہا پسندی، مسلح تنازعات، شدید قوم پرستی، غربت، پسماندگی اور بڑھتے ہوئے سماجی تناؤ کی وجہ سے یہ دباؤ بڑھ گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے وعدوں کو پس پشت ڈالنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ وعدوں اور باتوں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا، وگرنہ بڑھتے ہوئے انسانی مصائب کے ساتھ دنیا آب و ہوا کے جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ شرم الشیخ کانفرنس کا آج آخری روز ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کانفرنس میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ریاستیں عالمی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے حتمی فیصلے اور اس پر عمل درآمد پر پہنچ جائیں گی۔